بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ فصل چہارم جو عدل الہی کے بیان میں ہے، اس فصل کے اندر چند مباحث کو ذکر فرما رہے تھے۔ 3 مباحث کو ذکر کیا۔ ایک اور مبحث جو عدل الہی میں نسبتاً اہم ترین مباحث میں سے ہے، وہ یہ نقطہ ہے کہ آیا پروردگار عالم کے افعال کی غایت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خداوند قدوس کے افعال کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غایت ہے، ان کا ہدف ہے، یا نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں، غایت، غرض، ہدف یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے کسی فعل کو انجام دیا جاتا ہے۔ اصلاً علت غائی کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ما لأجلہ فعل الفعل، جس کی وجہ سے فعل کو انجام دیا جاتا ہے، اسے علت غائی کہتے ہیں۔ اور یہی علت غائی جب فعل پر خارج میں متحقق ہو، مترتب ہو، اسے غایت کہتے ہیں۔ مثال، میں گھر میں بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں کہ حرم جاؤں زیارت کے لیے۔ اب جب تک حرم نہیں گیا اور سوچ رہا ہوں کہ حرم جاؤں، اور جیسے ہی میں نے سوچا اور گھر سے اٹھا اور حرم کی طرف چلنا شروع کیا، یہ جو آغاز میں نے تصور کیا کہ میں حرم جاؤں، حرم حضرت معصومہ کی زیارت کروں، یہ پہلے مرحلے میں، علم کے مرحلے میں، فکر کے مرحلے میں اس کو علت غائی کہتے ہیں۔ اور جب میں حرم پہنچا اور حضرت معصومہ کی زیارت کی، وہ جو خارج میں نے حرم سیدہ کی زیارت کی، یہ غایت ہے۔ غایت اور علت غائی میں تفاوت یہی ہے۔ کہتے ہیں علت غائی اول العمل ہے اور آخر الفعل غایت ہے۔ یہ تفصیلات اپنے مقام پر، لیکن اصل نقطہ یہی تھا۔ اچھا، اب سوال کرتے ہیں کہ آیا خدا کے افعال کے لیے غایت ہے یا نہیں ہے؟ خود مصنف فرماتے ہیں کہ خدا کے افعال کی غایت ہے، کیونکہ اگر خدا کا فعل غایت کے بغیر ہو تو عبث اور بیہودہ ہوگا، اور عبث اور بیہودہ قبیح ہے، اور خداوند متعال فعل قبیح سے پاک ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری آیات ہیں جو دلیل نقلی کی حیثیت رکھتی ہیں کہ خدا کے افعال کی غرض ہے۔ یہ مصنف علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ شارح یعنی فاضل شارح علامہ کے بیان کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر کلی طریقے سے 2 قول ہیں، ایک اشاعرہ کا اور ایک معتزلہ کا۔ اشاعرہ کی معروف نظر ہے کہ افعال اللہ لا یعلل بالاغراض، خداوند منان کے افعال کی غرض اور غایت نہیں ہے۔ اچھا، پہلے مرحلے میں تو آپ کو بات عجیب لگے گی، یعنی کیا؟ خدا کے افعال کی مگر غایت نہیں ہوتی؟ اشاعرہ کہتے ہیں نا، افعال اللہ لا یعلل بالاغراض۔ سبب کیا ہے؟ سبب فرماتے ہیں کہ اصل میں غرض اور غایت اس فاعل کے فعل کے لیے ہوتی ہے جو فاعل ناقص ہو۔ جو فاعل کامل نہیں ہے، ناقص ہے،
فعل کے ذریعے سے استکمال پیدا کرتا ہے، اس کے افعال کے لیے آپ غرض مطرح کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کمال مطلق ہو، جس کو کوئی ضرورت نہ ہو، اس کے لیے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے افعال میں غرض ہے۔ مثال، ہم جتنے بھی افعال انجام دیتے مختلف اغراض و مقاصد کے تحت ہوتے ہیں، اور وہ اغراض و مقاصد در حقیقت وہ چیزیں ہیں، وہ کمالات ہیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ حوزہ علمیہ کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خوب حوزے میں آتے ہیں، آپ کی غرض کیا ہے؟ تعلیم، کیونکہ آپ ناقص ہیں، کامل نہیں ہیں، تعلیم کے ذریعے سے آپ عالم بننا چاہتے ہیں، خوب یہ آپ کے فعل کی غرض ہے۔ جتنے بھی آپ کے افعال ہیں آپ ان پر غور کریں، آپ ان افعال کے اندر جو غرض مطرح رکھتے ہیں در حقیقت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو کامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند متعال تو کمال مطلق ہے، تو اس کے افعال کی آپ کیسے غرض مطرح کر سکتے ہیں؟ یہ وہ شبہ ہے، یہ وہ بیان ہے کہ جس بیان کی بنیاد پر اشاعرہ کا ماننا ہے کہ خداوند متعال کے افعال کو آپ غرض کے ساتھ مربوط نہیں کر سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے افعال کی غرض ہے۔ لہذا یہ جو مشہور تعبیر ہے افعال اللہ لا یعلل بالاغراض، یہ اشاعرہ کے نظریے کے ساتھ مربوط ہے۔ بہرحال یہ اشاعرہ کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ بعض قرآن مجید کی آیات کو بھی یہ لوگ مطرح کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہ، خدا کے افعال کے لیے غرض کی بات نہیں کی جا سکتی۔ غرض وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر فاعل ناقص ہو۔ یہ اشاعرہ کا نظریہ۔ اس کے مقابلے میں امامیہ اور شیعہ متکلمین ان کو جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، غرض دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو غرض ایسی ہے جو فاعل کی طرف پلٹتی ہے، واقعاً اس طریقے کی غرض آپ افعال خدا کے لیے مطرح نہیں کر سکتے، یعنی کیونکہ خداوند منان کمال مطلق ہے۔ خوب جب خدا کمال مطلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ پروردگار عالم کے لیے کوئی ایسی غرض اور ایسی غایت مطرح نہیں کر سکتے کہ جس غرض اور غایت کے ذریعے سے نعوذ باللہ خدا کامل ہوتا ہو۔ نا، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن کبھی کبھار غرض اور غایت فاعل کی طرف نہیں پلٹتی، بلکہ غرض در حقیقت فعل کی طرف پلٹتی ہے، یعنی اس فعل کے ذریعے سے فاعل کامل نہیں ہونا چاہتا، فاعل کامل ہے، لیکن اس فعل کی غرض یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ فاعل چاہتا ہے کہ سامنے والے پر احسان کرے۔ خوب اس قسم کی غرض پروردگار عالم کے افعال کے لیے ہے کہ معروف شعر جو ہے کہ من نہ کردم خلق تا سودی کنم بلکہ تا بربندگان جودی کنم، اسی نقطے کو بیان کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے جو اس عالم کو خلق کیا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، نہ، بلکہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ احسان کرے، جود کرے، سخا کرے۔ بس یہ غرض اور غایت خود مخلوق کی طرف پلٹتی ہے۔ خوب اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں معتزلہ اور امامیہ کا ماننا ہے کہ اشاعرہ سے ایک اشتباہ ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غرض جہاں پر بھی ہوگی وہ حتماً فاعل کی طرف پلٹے گی۔ نہ، بعض جگہوں پر غرض ایسے ہے کہ فاعل کی طرف نہیں پلٹتی بلکہ خود فعل کی طرف پلٹتی ہے۔ کہ خوبصورت یہ شعر ہے، واقعاً مولانا کا شعر ہے، مثنوی میں خوبصورت ہے، جو اس مطلب کو بیان کرتا ہے۔ من نہ کردم خلق تا سودی کنم بلکہ تا بربندگان جودی کنم۔ اصل مطلب یہی ہے، دیکھیں عبارت کو۔
قال الرابع فی انہ تعالی یفعل لغرض، چوتھا مبحث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی غرض کی وجہ سے فعل کو انجام دیتا ہے۔ لدلالت القرآن علیہ، قرآن مجید کی آیات بھی اس پر دلیل ہے۔ دو، والاستلزام نفیہ العبث، اور اگر غرض کی نفی کرے تو اس کی نفی کا لازمہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کے افعال عبث ہوں، وَهُوَ قَبِیحٌ، اور عبث امر کبیح ہے، اور امر کبیح خدا سے دور ہے۔ اقول ذهبت الاشاعرۃ الی انہ تعالی لا یفعل لغرض، فرماتے ہیں کہ اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی غرض کی وجہ سے فعل کو انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ وَإِلَّا، اگر خدا کسی غرض کے تحت فعل کو انجام دے تو لَكَانَ نَاقِصًا، خدا کا ناقص ہونا لازم آئے گا، مستکملاً بذالک الغرض، لازم آئے گا کہ خدا اس غرض کے ذریعے سے مستکمل ہو، کمال حاصل کرے، کہ بیان اس کا میں نے خارج میں ذکر کیا۔ اصل میں انہوں نے انسان کی فاعلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو قیاس کیا ہے خدا پر۔ انسان اس طریقے سے، انسان کے جو افعال ہیں وہ اغراض کے تحت ہے، اور ان اغراض کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو کامل کرتا ہے، لیکن ہر جگہ پر تو ایسے نہیں ہے۔ وقالت المعتزلۃ، وہ کیا کہتے ہیں، ان افعال اللہ معللۃ بالاغراض، افعال خدا معلل بالاغراض ہے، یعنی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فعل کی وہ غرض ہے، اس فعل کی وہ غرض ہے، اغراض کو مطرح کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا، اگر افعال خدا کے لیے غرض نہ ہو تو لَكَانَ عَابِسًا، جبکہ تعالی اللہ عنہ، وَإِلَّا لازم آئے گا کہ خدا فضول اور عبث کام کرنے والا ہو، جبکہ خدا بزرگ و برتر ہے عبث سے۔ وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا الْإِمَامِيَّةِ، ہمارے اصحاب امامیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ لِوَجْهَيْنِ، اور یہی مذہب حق ہے دو دلیلوں کی بنا پر، نقلی و عقلی، دلیل نقلی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ اما النقلی فدلالت القرآن علیہ ظاہرۃ، اما دلیل نقلی، قرآن مجید واضح طریقے سے اس پر دلالت کرتا ہے، کقولہ تعالی، سورہ مومنون 115 نمبر آیت، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو عبث، بغیر غرض و بغیر ہدف کے بنایا ہے اور تم کو ہماری طرف نہیں پلٹایا جائے گا، یعنی ہدف ہے۔ یا سورہ زاریات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، خوب غرض ہے یہ بھی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو باطل خلق نہیں کیا، باطل یعنی جس کی کوئی غرض غایت نہ ہو۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، کفار کے لیے جہنم کی صورت میں بہت بڑا ویل اور عذاب ہے، کہ یہ روشن ہے آیات۔ وَأَمَّا الْعَقْلِيُّ فَهُوَ، دلیل عقلی یہ ہے کہ انہو، شان یہ ہے، لولا ذالک، اگر افعال خدا کے لیے غرض نہ ہوتی تو لازم ان یکون عابسا، تو خدا نے متعال عابس ہوتا، واللازم باطل، اور خدا کا عابس ہونا باطل ہے۔ فالملزوم مثلو، کہ پس یہ کہنا کہ افعال خدا کی غرض نہیں ہے یہ بھی باطل ہو جائے گا۔ کیا سے استثنائی، وہی جو شرح باب عادی شر کے اندر رائج طریقہ ہے۔ اما بیان اللزوم فظاہر، بھائی لزوم کا بیان تو روشن ہے، اگر غرض نہیں ہوگی تو عبث ہوگا نا فعل، اور فعل عبث کا فاعل عابس کہلائے گا، یہ تو روشن ہے۔ وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ، کہ خدا نے متعال کا عابس ہونا باطل ہے،
اس لیے کہ فَلِأَنَّ الْعَبَسَ قَبِیحٌ، عبث اور بیہودہ کام کبھی ہے، وَالْقَبِیحُ لَا يَتَأَتَّاهُ الْحَکِیمُ، اور جو حکیم ہے وہ بغیر ہدف کے فعل کو انجام نہیں دیتا، حکیم کبھی بھی قبیح کام کو انجام نہیں دیتا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، ان کے استدلال کا بھی جواب دینا ہے۔ یہ جو اشاعرہ نے کہا کہ لَوْ كَانَ فَاعِلًا لِغَرَضٍ لَكَانَ مُسْتَكْمِلًا بِذَلِكَ، یہ جو اشاعرہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کا فعل غرض کی وجہ سے ہو، یعنی فاعل لغرض ہو، کسی غرض کی وجہ سے فعل کو انجام دیتا ہو، تو خدا کا مستکمل ہونا لازم آئے گا۔ مستکمل یعنی جو کامل نہیں ہے، اس شے کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامل کرتا ہے۔ دیکھیں فاعل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک فاعل مستکمل ہے اور ایک کامل ہے۔ ہم لوگ مستکمل ہے، اپنے افعال کے ذریعے سے جو اغراض و اہداف کو حاصل کرتے ہیں کامل بنتے ہیں، اور کچھ فاعل ہوتے ہیں کامل، ان کے اندر جو کچھ کمال تصور کر سکتے ہیں وہ سارے کا سارا موجود ہے، جیسے واجب تعالی۔ تو جو بھی فاعل غرض کی وجہ سے فعل کو انجام دے گا وہ مستکمل ہوگا، اپنی اس فعل کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامل کرنا چاہتا ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ یہ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِسْتِكْمَالُ أَنْ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ عَائِدًا إِلَيْهِ، فرماتے ہیں یہ فقط اور فقط استکمال یعنی کامل بننا اسی صورت میں ہوگا جب غرض پلٹتی ہو خدا کی طرف، لیکنہ لیس کذالک، لیکن کس نے کہا کہ خداوند متعال کے افعال کے اندر جو غرض ہے وہ خدا کی طرف پلٹتی ہے؟ بابا ہر فاعل کے فعل کے اندر جو غرض ہے وہ فاعل کی طرف تو نہیں پلٹتی، خوب وہ فعل کی طرف بھی پلٹتی ہے۔ بل هو عائد اما الى منفعت العبد، یا تو غایت بندے کی منفعت میں ہے، او لاقتضاء نظام الوجود، یا کبھی کبھار اس نظام وجود کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا فعل انجام دیا جائے۔ وذالک لا یلزم منہ الاستکمال، اس سے تو خدا کا استکمال لازم نہیں آتا کہ وہ ناقص تھا نعوذ باللہ کامل بن رہا ہے، نہ، جتنے بھی فعل خدا ہے یا اس نظام کی ضرورت ہے یا بندے کی ضرورت ہے۔ خوب قال علامہ ہلی فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْغَرَضُ الْإِزْرَارَ لِقُبْحِهِ بَلِ النَّافِ، اب وہ غرض کہ جو بندے کے لیے کیا ہے، آیا بندے کو ضرر دینا کرنا؟ خوب یہ تو کبھی ہے، بلکہ غرض نفع ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ وَلَيْسَ الْغَرَضُ الْإِزْرَارَ، غرض فعل کی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف دی جائے، کیونکہ لِقُبْحِهِ، اضرار امر کبھی ہے کسی کو تکلیف دینا، بل النافع، وہ جو غرض ہے وہ فائدہ ہے۔ اقول لما ثبت ان فعلہ تعالی معلل بالغرض، جب ثابت کیا کہ نہ افعال خدا معلل بالاغراض ہیں، وان الغرض عائد الى غیرہ، اور وہ غرض بھی خدا کی طرف نہیں پلٹتی بلکہ غیر کی طرف یعنی عبد کی طرف یا اس کائنات کی ضرورت کی طرف پلٹتی ہے، تو فلیس الغرض حینئذ اضرار ذلک الغیر، تو ایسی صورت میں غرض یہ نہیں ہوگی کہ اس غیر کو نقصان پہنچایا جائے۔ لأن ذلک قبیح عند العقلاء، یہ عقلاء کے نزدیک قبیح ہے۔ مثلا کمن قدم الی غیرہ طعاما مسموما یرید بہ قتلا، مثلا ایک بندہ کسی کو طعام دے رہا ہے اور وہ طعام مسموم ہے، اس میں زہر ہے، خوب چاہتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو قتل کرے، اضرار ہے، ضرر پہنچانا چاہتا ہے، خوب یہ کبھی ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْغَرَرُ الْإِضْرَارَ، جب یہ ثابت ہوا کہ فعل خدا کی غرض دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، تو تعین ان یکون النافع، تو معین ہو جائے گا کہ وہ غرض نفع رسانی ہے۔ عرض کیا من نہ کردم خلق تا سودی کنم،
بلکہ تا بربندگان جودی کو نام وہو المطلوب۔ البتہ اس بحث کے اندر صلح کروایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ دونوں ایک بات کر رہے ہیں، کیونکہ اشاعرہ کا بھی یہ تو ماننا نہیں ہے کہ خدا کے افعال بیہودہ ہے، نہ، اشاعرہ بھی اس غرض کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ جس غرض کا لازمہ استکمال ہو، یعنی ایسی غرض جو خدا کی طرف پلٹتی ہو، اس کی نفی کرتے ہیں، اور اس غرض کی نفی معتزلہ اور امامیہ بھی کرتے ہیں۔ باقی آیا ان افعال پر کوئی غرض مترتب نہیں ہو رہی، یا ان افعال کا جو ہے وہ کہ صادر ہونا بغیر ہدف کے، یہ بات وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے بہرحال اشاعرہ اور معتزلہ دونوں کے اندر صلح کروایا جا سکتا ہے۔ خوب، یہ باب ہادی عشر کی حد تک انشاءاللہ آپ نہایت الحکمت اور اسفار کے اندر تفصیلاً علت غائی اور غایت کے مباحث کو پڑھیں گے۔ وہاں پر حکماء دقیق نکات ذکر کرتے ہیں، بہت ہی دقیق نکات، وہاں پر ان دونوں رأیوں کو رد کرتے ہیں، اشاعرہ کی نظر کو بھی رد کرتے ہیں، معتزلہ کی نظر کو بھی رد کرتے ہیں۔ وہاں پر دقیق ہے، وہاں پر انصافاً دقیق ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ الاشارات و تنبیہات کے اندر بھی ابو علی سینا نے بھی اس بحث کو ذکر کیا ہے اور خوبصورت بیان کیا ہے کہ وہاں پر حکماء کا ماننا ہے کہ افعال خدا میں غرض زائد بر ذات نہیں ہے، یعنی خداوند منان کے افعال کی غرض ہے، لیکن غرض خود اس کے اپنے اسماء و صفات ہے، یعنی زائد بر ذات نہیں ہے، غرض غایت خود ذات حق ہے، کہ اس کا خوبصورت بیان ہے وہاں پر کہ پروردگار عالم نظام احسن کا علم رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اور فیاض بھی ہے، فیض بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جود خدا، علم خدا، علت تخلیق عالم ہے۔ پس خداوند منان کے افعال کی غرض زائد بر ذات نہیں ہے۔ یہ دقیق نکتہ ہے کہ اس کلامی کتابوں سے واقعاً ارتقائی نظر ہے، اور شاید اشاعرہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے افعال کی غرض نہیں ہے، یعنی زائد بر ذات غرض نہیں ہے، اگرچہ ان کے کلام میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، یہ حکماء کے بیانات ہیں۔ کیونکہ بالاخر معتزلہ کا جو نظریہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا، اگرچہ اس کلامی کتاب کے حد تک ذکر کیا، اس کے اندر بھی نقص پایا جاتا ہے کہ نہایہ میں مرحوم علامہ طباطبائی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بالآخر بے شک تم کہو کہ غرض فعل کی طرف پلٹتی ہے، لیکن وہ غرض مؤثر واقع ہوئی ہے کہ خداوند متعال فعل کو انجام دے، انم درست نیز۔ کہ بہرحال یہ دقیق مباحث ہیں اپنے مقام پر۔ خوب، یہ ایک بات یہاں پر تمام ہوئی۔ ایک اور بات ہے کہ جس کو چلیں پھر جلسہ آئندہ میں ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔